بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طالوت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البقرہ میں اس طرح تذکرہ فرمایا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ اکرمہ اور صدی کہتے ہیں کہ طالوت پیشے کے اعتبار سے سقا یعنی پانی پلانے والے تھے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رنگ ساز یعنی چمڑا رنگتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی اور اقوال بھی ہیں، واللہ عالم۔ اس لیے قوم نے اعتراض کیا اور کہا، کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے، اور نہیں دی گئی اسے فراغی مال و دولت میں۔ ائمہ مفسرین کہتے ہیں کہ سلسلہ نبوت لاوا کی نسل میں چلا آ رہا تھا اور بادشاہ یہودا کی نسل سے ہوتے۔ جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا جس کا تعلق بنیامین کی نسل سے تھا، تو بنی اسرائیل بگڑ گئے اور ان کی امارت پر طعن کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم اس سے امارت کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ طالوت غریب آدمی تھا، ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ایک فقیر بڑے بڑے امراء پر بادشاہ مقرر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں، اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں۔ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل کا جو شخص اس عصا جتنی قامت رکھتا ہو، جب وہ آپ کے پاس آئے، بنی اسرائیل کے مرد داخل ہونے لگے اور اپنا قد اس عصا کے ساتھ ماپنے لگے، لیکن طالوت کے علاوہ کسی کا قد اس عصا جیسا لمبا نہیں تھا۔ طالوت جب حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے اسے مسح کیا اور بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر کر دیا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے اور اس سے علم میں تمہاری نسبت زیادہ کشادگی دی ہے۔ ایک قول کے مطابق علمی کشادگی سے مراد مطلق کشادگی نہیں بلکہ جنگی امور میں کشادگی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام کو ہر میدان میں بنی اسرائیل کے دوسرے مردوں کی نسبت علمی برتری حاصل تھی۔ اسی طرح الجسم سے مراد بعض کے نزدیک طوالت میں برتری ہے اور بعض کے نزدیک حسن و خوبصورتی میں برتری ہے، لیکن ظاہری الفاظ یہ معلوم ہوتا ہے کہ طالوت بنی اسرائیل کے دوسرے مردوں کی نسبت زیادہ عالم اور زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت طالوت سے علم و جسم میں اگر کوئی برتر تھا تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی شموئیل علیہ السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے اور وہی خالق و عامر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ کر گئے ہیں اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون۔ اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کی برکت اور احسان الہی کی بدولت ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بابرکت صندوق انہیں واپس لوٹا دیا جسے چھین کر دشمن لے گئے تھے۔ یہی وہ صندوق تھا جس کے سبب سے وہ اپنے دشمن پر فتح یاب ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک تشت تھا جس میں انبیاء علیہ السلام کے سینوں کو دھویا جاتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ سکینہ سے مراد آندھی یا تیز ہوا ہے۔ ایک تیسرا قول یہ بھی ملتا ہے کہ سکینہ بلی کی طرح کا ایک جانور تھا۔ حالت جنگ میں جب یہ چیختا تو بنی اسرائیل کو یقین آ جاتا کہ اب فتح قریب ہے۔ کہتے ہیں کہ اس صندوق میں ان تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے جن پر تورات لکھی ہوئی تھی، اور من و سلوہ کا کچھ حصہ بھی تھا جو میدان طیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان پر نازل ہوتا رہا۔ یعنی اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور یہ کرامت تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی اور میری سچائی کی واضح دلیل ہوگی، اور اس میں شک کو دور کر دے گی کہ طالوت کو بے وجہ ہم پر حاکم بنایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب عمالقہ اس صندوق کو یعنی تابوت سکینہ کو چھیننے میں کامیاب ہوئے جس میں تسلی کا سامان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے بقیہ جات تھے، اور ایک روایت کے مطابق صندوق میں تورات کی لکھی ہوئی الواح تھی، تو عمالقہ نے اس صندوق کو اپنے ایک بت کے نیچے رکھ دیا
جس کی وہ اپنی سرزمین میں پوجا کیا کرتے تھے۔ جب صبح ہوئی اور صندوق کو اپنے ایک بت کے نیچے رکھ دیا جس کی وہ اپنی زمین میں پوجا کیا کرتے تھے، جب صبح ہوئی اور دیکھا تو صندوق بت کے سر پر تھا۔ انہوں نے صندوق اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور بت کو صندوق کے اوپر رکھ دیا۔ دوسرے دن پھر صندوق بت کے سر پر لدا تھا۔ جب کئی دن تک یہی واقعہ پیش آیا تو سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہے۔ انہوں نے یہ صندوق اٹھایا اور ایک دوسرے قصبے میں لا کر رکھ دیا۔ اسی دوران انہیں گردن کی بیماری نے آ لیا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا اور یہ وبا بڑھتی نظر آئی تو صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر اس کے آگے بیل جوت دیے اور انہیں آزاد کر دیا کہ یہاں سے کہیں دوسرے ملک میں اسے لے جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بیل دراصل فرشتے تھے۔ بہرحال صندوق یعنی تابوت سکینہ بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ وہ خود سے آتا دیکھ رہے تھے جیسا کہ ان کے نبی نے انہیں آگاہ کر دیا تھا کہ طالوت کے بادشاہ ہوتے ہی وہ بابرکت صندوق فرشتوں کی وساطت سے تم تک پہنچ جائے گا، فرشتے کسی بھی شکل میں ہوں۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ صندوق فرشتے اٹھا کر لے آئے، جیسا کہ آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اگر پہلی صورت کو صحیح مان لیا جائے تو بھی بعید نہیں، بلکہ اکثر مفسرین اعظام نے اس روایت کو قلم بند کیا ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر جب عبور کیا اسے طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، کہنے لگے کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی، یعنی اپنے آپ کو ان کی نسبت کم اور کمزور خیال کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کی تعداد بھی ہم سے بڑھ کر ہے اور وہ طاقت میں بھی ہم سے بڑھ کر ہیں۔ مگر کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ان میں سے جو بہادر تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ثابت قدمی کی تلقین کی۔ اسی طرح اہل ایمان میں سے گھڑ سوار جو کہ جنگ و جدل اور تلوار زنی کے میدان میں صبر کرنے والے تھے، پکار پکار کر کہتے رہے کہ دشمن کے مقابلے میں صبر کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت سے فتح یقینی ہے۔ جالوت کے قتل کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکومت اور دانائی اور سکھا دیا اس کو جو چاہا۔ یہ آیت حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری پر دلالت کرتی ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر کے اس کے لشکر کی کمر توڑ دی اور اس کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دیا۔ اس سے بڑا مارکا اور کہاں برپا ہوا ہوگا کہ اس میں دشمن خدا جالوت قتل ہوا جو بادشاہ وقت تھا۔ بہت زیادہ مال و منال غنیمت ہاتھ لگا، بڑے بڑے بہادر اور جنگ دیدہ قیدی بنا لیے گئے، ایمان بت پرستی پر غالب رہا، اللہ کے بندے اللہ کے منکروں پر غالب آئے اور دین حق باطل اور منکرین حق کے مقابلے میں سرخرو ہو گیا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کل 13 بھائی تھے۔ طالوت نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دوں گا اور اپنے مملکت میں اسے شریک ٹھہراؤں گا۔ دراصل طالوت اپنے لشکر کو جنگ کی ترغیب دے رہے تھے اور جالوت کے قتل پر انہیں ابھار رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس غلیل تھی، آپ غلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ جب آپ بنی اسرائیل کے ساتھ چل رہے تھے تو اسی دوران ایک پتھر نے گفتگو کی اور کہا مجھے لے چلیے کیونکہ جالوت نے میرے ساتھ قتل ہونا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھا لیا، پھر اس کے بعد یہ کہ دیگر 2 پتھروں سے یہی آواز آئی، آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ جب صف ترغیب پا چکی تو جالوت آگے آیا اور دعوت مبازرت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام مقابلے کے لیے نکلے۔ جالوت کی جب اس کم سن بچے پر نظر پڑی تو کہنے لگا واپس چلا جا، میں تمہیں قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب دیا ٹھیک ہے تو میرے قتل کو پسند نہیں کرتا مگر میں تو تیرے قتل کو پسند کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے وہ تینوں پتھر غلیل میں اس طرح رکھے کہ تینوں ایک جان ہو گئے، پھر زور سے کھینچ کر انہیں چھوڑا تو وہ پتھر جالوت کے سر میں لگے جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے لشکر نے جب یہ منظر دیکھا تو ہزیمت خوردہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت سے اپنا وعدہ پورا کیا۔
انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی اور ان کے حکم کو بھی ملک میں نافذ کر دیا۔ اس شجاعت و بہادری پر بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام کے فریفتہ ہو گئے اور طالوت سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس مقبولیت پر طالوت حسد میں مبتلا ہوا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوا۔ اس نے کئی ہیلوں سے کام لیا مگر کامیاب نہ ہوا۔ علماء نے طالوت کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرے، مگر وہ نہ مانا اور برابر سازشیں کرتا رہا۔ جب علماء کا اصرار بڑھا تو اس نے ان تمام علماء کو بھی قتل کروا دیا اور ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ پھر ایک ایسا موڑ بھی آیا کہ طالوت اپنی سازشوں اور کیے پر بہت نادم ہوا، عرصے تک آہذاری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزری خطاؤں کی معافی مانگتا رہا۔ وہ اتنا رویا کہ اپنے آنسوؤں سے زمین تر کر دی۔ صحرا میں بھٹکتے اس نے ایک آواز سنی، اس سے کوئی کہہ رہا تھا کہ طالوت تو نے ہمیں قتل کر دیا مگر ہم تو زندہ ہیں، اور تو نے ہمیں اذیت دی حالانکہ ہم مردہ تھے۔ اس آواز سے اس آہ و بکا اور خوف و ہراس میں اضافہ ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کہیں کوئی عالم ہے کہ میں اس سے توبہ کی بابت پوچھ سکوں، اور کیا یہ ممکن ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے؟ لوگوں نے کہا، کیا تو نے اس مملکت میں کوئی عالم چھوڑا بھی ہے کہ جسے قتل نہ کیا ہو؟ یہاں تک کہ اسے ایک نیک خصلت عورت کا پتہ بتایا گیا۔ اس عابدہ عورت نے طالوت کا ہاتھ پکڑا اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قبر پر لے گئی۔ کہتے ہیں کہ اس عورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام زندہ قبر سے اٹھ کر باہر آ گئے اور استفسار کیا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے۔ عورت نے عرض کی کہ قیامت کا دن نہیں بلکہ طالوت آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کی توبہ کی بھی کوئی صورت ہے؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، وہ ملک کو چھوڑ دے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے۔ طالوت نے جہاد فی سبیل اللہ کی راہ اختیار کی، حتیٰ کہ شہادت سے ہمکنار ہوا اور ملک میں اس کی لاش واپس پہنچی۔ اب ملک کے فرما نروا حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اس قصہ کو علامہ ابن جریر نے صدی کے حوالے سے اپنی تاریخ کی کتاب میں نقل کیا ہے۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ طالوت کی کل مدت بادشاہت سے اپنی اولاد کے ساتھ قتل ہونے تک 40 سال ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔